السلام علیکم ڈیئر ویورس، میری چینل ایجوکیشن اینڈ کلچر جس میں اپلوڈ کر رہا تھا ڈفرینٹ کائنڈس آف ویڈیوز انگلش کے ریلیٹڈ، ایجوکیشن ریلیٹڈ، لیکن آج ہماری جو ایک مشہور لینگویج ہے پرشین لینگویج، جس میں ہمارا بہت سارا لٹریچر ہے، بہت سرمایہ میں کہہ سکتا ہوں اویلیبل ہے۔ اگر ہم شاعر مشرق بہت زیادہ میٹیریل موجود ہے، لیکن بیکاز آف لیک آف دس لینگویج پرشین لینگویج ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے۔ تو اس چیز کو مد نظر دوست ڈاکٹر مشتاق صاحب کو بلایا ہے، یہ JNU سے پرشین میں PhD کیے ہوئے ہیں، تو یہ میری چینل پہ آیا کریں گے اور یہ پرشین کلاسز لیا کریں گے۔ تو جس جو چاہتا ہے واقعی میں پرشین لینگویج سیکھوں، یوٹیوب چینل پہ لائیو کلاسز دیکھ سکتا ہے، روز مشتاق صاحب آیا کریں گے، تو اس بات کریں گے آپ کو لینگویج کے بیسکس کیا ہیں، کیسے آپ پرشین لینگویج میں بول سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو سارا کچھ آپ کو میری اس یوٹیوب چینل پہ کریں گے۔ تو میں مدعو کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آگے آ کے جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کیسے یہ آپ کو پرشین لینگویج سکھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جیسا کہ اعجاز صاحب نے آپ لوگوں کو بخوبی بتا دیا کہ فارسی زبان جو ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص کشمیر میں، اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو فارسی کی ایک اہمیت ہے، فارسی کی ایک امپورٹنس ہے، چاہے جو ہیں یا جو ہماری ہسٹری رہی ہے، خاص طور سے میڈیول ہسٹری، جو ماخذ ہے، جو منابع ہے، یعنی جس کو ہم بولیں گے پرائمری سورسز ہیں، وہ سب فارسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ اور فارسی زبان جو ہے وہ اس کی ایک اہمیت ہے اپنی جگہ، سنا ہوگا کہ بہت شیرین ہے، بہت میٹھی ہے۔ تو ہم اس چینل پہ اعجاز صاحب کے ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ فارسی زبان آپ لوگوں کو سکھائیں، فارسی زبان کو آپ لوگوں کے بارے میں بتائیں، فارسی گرامر آپ لوگوں کو سکھائیں، ایک تو پڑھنا بھی سکھائیں اور اس کے بعد بولنا بھی سکھائیں، کیونکہ جب آپ کوئی زبان، دوسری خارجی زبان، فارن لینگویج کوئی زبان کا اثر ہوتا ہے، جسے ہم انگلش بولتے ہیں یا رشین بولتے ہیں یا چائنیز زبان بولتے ہیں، لیکن ایک پرشین کا ایک خاص طور سے مسلمان طبقے کے لیے بہت زیادہ ہیں، کتابیں زیادہ ہیں، اسلامیات ہے، اس میں تعلیمات ہے، اخلاق ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم فارسی زبان کو اگر سیکھ لیں تو اس میں ہم جو ہے فارسی زبان کے ذریعے اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اعجاز صاحب سے بات کریں گے کہ ہم کب اسٹارٹ کریں، کب شروعات کریں اس کی پرشین گرامر کے بارے میں، ہم پرشین گرامر کے بارے میں ہم سٹارٹ کریں گے آج کہ پرشین ہے کیا۔ جن لوگوں کو بھی پرشین سیکھنی ہے ان کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ پہلے اردو سے واقف ہوں، وہ اردو ان کو آنی چاہیے، اردو زبان ان کو سمجھ آنی، پڑھنا آنا چاہیے اور ان کو لکھنا آنا چاہیے۔ تو لازمی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو فارسی زبان سیکھنی ہے تو اس کو اردو سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بات کریں گے آج پرشین، تو ہم کو بیسکس جو ہے پرشین کے سیکھنے ہوں گے۔ بہت آسان ہے پرشین سیکھنا، شاید ہم کو 1 مہینہ 2 مہینے میں ہم آپ لوگوں کو پرشین سکھا دیں گے۔ تو آج اگر ہم شروعات کریں، تھوڑا سا ہم آپ لوگوں کو آج بتا دیں گے کہ جو گرامر ہے پرشین کا وہ کیسے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں پریزنٹ اور
فیوچر، یہ تین چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہوں گی. اردو میں اگر ہم بتائیں تو پریزنٹ ہو جائے گا حال، پاسٹ ہو جائے گا ماضی یا گزرا ہوا زمانہ، اور فیوچر ہو جائے گا مستقبل. تو ہم جو شروعات کریں پرشین گرامر، تو ہم اس کو پاسٹ سے شروع کریں گے کہ فارسی میں بولا جاتا ہے ماضی. ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، گزرے ہوئے زمانے کو، گزرے ہوئے زمانے کو. ماضی کی فارسی میں 6 قسمیں ہوتی ہیں. 6 قسمیں. جیسے پہلی جو قسم ہے وہ ہوتی ہے ماضی مطلق. ماضی مطلق بولا جاتا ہے انگلش میں سمپل پاسٹ. سمپل پاسٹ. اچھا، جو سمپل پاسٹ ہے یا ماضی مطلق ہے، اس کو کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کو ہم بناتے کیسے؟ جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے مصدر. مصدر کون سی چیز ہے؟ جیسے فارسی میں بولا جاتا ہے نوشتن، یعنی لکھنا. گفت یعنی لکھنا. خوردن یہ مصدر ہوتے ہیں. مصدر بہت ہیں، مصدر کو سمجھنا ہے، یاد کرنی ہے. جتنے آپ لوگ مصدر یاد کریں گے اتنی فارسی آ جائے گی. مطلق کیا ہے؟ ماضی مطلق اس کو بولا جاتا ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. اس کو بناتے کیسے ہیں؟ یہ ماضی کی قسم ہے. ابھی ہم ماضی ہی سے ہم نے شروعات کی. تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں جو نون ہوتا ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، یعنی کاٹ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم فارسی میں بات کریں گے. جیسے مصدر ہے نوشتن. نوشتن مطلب لکھنا. اگر ہم کو اس کا ماضی مطلق بنانا ہے تو ہم نون کو حذف کر دیں گے، تو یہ ہو گیا نوشت. اگر ہم کو ایک اور مصدر بنانا ہے، مصدر سے بنانا ہے، جیسے گفتن. گفتن مطلب بولنا. گفتن مطلب ہوتا ہے بولنا. اگر ہم کو اس کا ماضی مطلق بنانا ہے تو نون حذف کر دیں گے، نون کاٹ دیں گے، یہ ہو گیا گفت. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ماضی مطلق. ماضی مطلق پھر سے ہم آپ کو ایک بار بتا رہا ہے کہ ماضی مطلق ماضی کی ایک قسم ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. اس کو بناتے کیسے ہیں؟ اس کو بناتے ہیں مصدر آخر میں جو نون ہوتا ہے اس کو حذف کر دیں گے. جیسے گفتن سے گفت، رفتن سے رفت، نوشتن سے نوشت. آج کیونکہ پہلا دن تھا تو ہم نے اسی سے شروعات کی. انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم اور جو اس کی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، جو اور ہم کتاب بھی لائیں گے ایک جو بیسکس ہے، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پرشین اچھے سے سکھا دیں گے. اور ہمارا جو اس اعجاز صاحب کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے وہ فارسی کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کا بھی ہے. جو بھی شوقین ہیں کہ ہم ایگریکلچر پڑھیں وہ ان ویڈیوز کو سبسکرائب کر کے
جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ مزید لائک کریں اور انشاءاللہ فارسی زبان سیکھیں, اور انشاءاللہ ہم لوگ بہت کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو فارسی کے بارے میں اور ایگریکلچر کے بارے میں اور جو بھی اپڈیٹڈ چیزیں ہوں گی فارسی کے بارے میں یا کتابیں جو ہوں گی وہ ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.